گزشتہ آیات میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے 5 اہم وعدے لیے تھے، لیکن انہوں نے ان وعدوں کو پورا نہیں کیا۔ تو اب آنے والی آیات میں آیت نمبر 84، 85 اور 86 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے وعدے توڑنے کی ایک واضح مثال بیان فرما دی ہے۔ تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 84 ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، جس کا ترجمہ ہے اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پکا عہد لیا تھا کہ تم ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے اور اپنے آدمیوں کو اپنے گھروں سے نہیں نکالو گے، پھر تم نے اقرار کیا تھا اور تم خود اس کے گواہ ہو۔ اس کے بعد آیت نمبر 85 ہے ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالاثم والعدوان وان ياتوكم اسارى تفادوهم وهو محرم عليكم اخراجهم افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون، جس کا ترجمہ ہے اس کے بعد آج تم ہی وہ لوگ ہو کہ اپنے ہی آدمیوں کو قتل کرتے ہوں اور اپنے ہی میں سے کچھ لوگوں کو ان کے گھروں سے نکال باہر کرتے ہوں اور ان کے خلاف گناہ اور زیادتی کا ارتکاب کر کے ان کے دشمنوں کی مدد کرتے ہوں، اور اگر وہ دشمنوں کے قیدی بن کر تمہارے پاس آ جاتے ہیں تو تم ان کو فدیہ دے کر چھڑا لیتے ہوں، حالانکہ ان کو گھر سے نکالنا ہی تمہارے لیے حرام تھا۔ تو کیا تم کتاب یعنی تورات کے کچھ حصے پر تو ایمان رکھتے ہوں اور تورات کے کچھ حصے کا انکار کرتے ہوں؟ اب بتاؤ کہ جو شخص ایسا کرے اس کی سزا اس کے سوا کیا ہے کہ دنیاوی زندگی میں اس کی رسوائی ہوں، اور قیامت کے دن ایسے لوگوں کو سخت ترین عذاب کی طرف بھیج دیا جائے گا، اور جو کچھ تم عمل کرتے ہوں تو اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 86 سے ہیں أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون، جس کا ترجمہ ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت کے بدلے خرید لیا ہے، لہذا نہ ان کے عذاب میں کوئی کمی کی جائے گی اور نہ ان کی کسی طرح کی مدد کی جائے گی۔ اب بات دراصل یہ ہے کہ مدینہ المنورہ میں یہودیوں کے 2 قبیلے تھے، ایک کا نام بنو قریظہ اور ایک کا نام بنو نذیر تھا۔ تو دوسری طرف مشرکوں کے بھی 2 قبیلے تھے، ایک کا نام اوس اور دوسرے کا نام خزرج تھا۔ بنو قریظہ اوس کے حلیف تھے، مطلب ان کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ تھا، جبکہ بنو نذیر خزرج کے ساتھ تھے۔ جب اوس اور خزرج کے درمیان جنگ ہوتی تو ہر یہودی قبیلہ اپنے اپنے حلیف کا ساتھ دیتا، اپنی اپنی پارٹی کا ساتھ دیتا۔ نتیجہ یہ نکلتا کہ یہودی خود ایک دوسرے کے مقابلے میں آ جاتے، اپنے ہی بھائیوں کو قتل کرتے، انہیں ان کے گھروں سے نکالتے اور دشمنوں کی اس طرح مدد کرتے تھے۔ لیکن عجیب بات یہ تھی کہ جب انہیں یہودیوں میں سے کوئی دشمن کے ہاتھ قیدی بن جاتا تو سب مل کر فدیہ دے کر اسے آزاد کراتے۔ جب ان یہودیوں سے پوچھا جاتا ہے کہ بھائی آپ ایسا کیوں کرتے ہو، تو وہ کہتے کہ تورات نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اپنے قیدی بھائی کو چھڑاؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ بات یاد دلائی کہ اگر تم تورات کے اس حکم کو مانتے ہو تو پھر تم اسی تورات میں جو حکم دیا گیا ہے اسے کیوں بھول جاتے ہو، اور حکم یہ دیا گیا ہے جس میں ایک دوسرے کو قتل کرنے سے منع کیا گیا اور گھروں سے نکالنے سے بھی منع کیا گیا، تو اس حکم کو تم لوگ کیوں بھول جاتے ہو؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سخت سوال فرمایا، کیا تم اللہ کی کتاب کے کچھ حصے کو مانتے ہو، کچھ احکام کو مانتے ہو اور کچھ کو چھوڑ دیتے ہو؟ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس عمل کا انجام بھی بتا دیا، فرمایا جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہیں اور قیامت کے دن انہیں سخت ترین عذاب کی طرف لوٹا دیا جائے گا۔ پھر اگلی آیت میں اس کی اصل وجہ بھی بتا دی کہ انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا تھا، دنیا کا تھوڑا سا فائدہ حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اللہ کے احکام کو چھوڑ دیا، حالانکہ دنیا چند دن کی ہیں اور آخرت ہمیشہ کی ہیں۔
تو دوستو یہ آیات کریمہ صرف بنی اسرائیل کی تاریخ نہیں بلکہ ہمارے لیے بھی ایک آئینہ ہے۔ ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ دین کی وہ باتیں مانیں جو ہمیں آسان لگے، شریعت کے وہ احکام مانیں جو ہمیں آسان لگے، اور جو ہماری خواہشات کے خلاف ہو انہیں چھوڑ دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ مکمل اطاعت چاہتے ہیں، آدھے دن پر عمل نہیں چاہتے۔ اسی لیے ہمیشہ یاد رکھے کہ دین میں اپنی پسند نہیں چلتی، دین اپنی مرضی کے مطابق نہیں چلتا، اللہ کی پسند چلتی ہیں، اور جو کام اللہ نے ہمیں کرنے کو کہا ہے اسے اچھے طریقے سے اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے کرنا چاہیے۔ یہی انسان کی کامیابی کا راستہ ہے۔ تو اب انشاءاللہ اگلی آیت میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر مزید اور کون کون سی نعمتیں فرمائی اور انہوں نے ان نعمتوں کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔